الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 451 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی کتاب الزہد کے اندر لے کر آئے ہیں اور امام بخاری جو ہے اس کو کتاب الاطعمہ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی مسلسل 2 دن تک بھی پیٹ بھر کر کبھی جوں کی روٹی نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی گزر چکی ہے، اس کی شرح ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، چند باتیں اس پر عرض کرنی ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ جس کے اندر آپ نے کبھی گندم کی آٹے کی بنی ہوئی روٹیاں کبھی کھائی ہوں، فقط 3 دن۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اتنی سادہ زندگی بسر کی، فقر اور فاقے والی زندگی۔ یہ آپ کی کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ اختیاری تھی۔ مجبوری کوئی اور چیز ہوتی ہے، اختیار کچھ اور چیز ہوتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر یہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے مکے کی ساری وادی سونا بنا دیں، اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی ہے، تو زمین کے خزانے بھی آپ کے پاس ہیں، چاہیں تو مکے کی وادی کو سونے کی بنا دیں۔ تو غور کرنا چاہیے کہ نبی کے چاہنے سے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں صاحب اختیار ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن حضور علیہ السلام نے سادہ زندگی بسر کی تاکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ اس حدیث مبارکہ میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ایک ہے صبر، دوسرا ہے شکر۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ جس دن میں کھاؤں گا اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن میں نہ کھاؤں گا اس دن میں صبر کروں گا۔ تو 2 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اس زمانے میں ان دونوں چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے۔ امیری سے امیر طبقہ ہے وہ بھی ناشکرہ ہو رہا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ بے صبری کا اختیار اس نے کر رکھی ہے۔ اگر 2 چیزیں اس پہ ہم قابو پا لیں، یعنی کہ ایک صبر پر، جانتے ہو صبر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس صبر کرنے سے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، اور شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ذہن میں رکھیے اس بات کو۔ ایک قوت وہ ہے جو جسمانی ہوتی ہے، ہم کوئی غذا کھائیں جس سے میں قوت و توانائی آ جائے، لیکن صبر ایسی چیز ہے اس سے روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو چیز مل گئی اس پہ شکر کر دیں، جو نہ ملی اس پہ صبر کر لیں، اور صبر ایسا ہو کہ پھر اس پہ لب کشائی نہ ہو، لوگوں کو بتایا نہ جائے، بس لبوں کو سی لیا جائے۔ آپ اور میں ہم غذا کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، جبکہ انبیاء، اولیاء، صالحین جو غذا کھاتے تھے عبادت پہ قوت حاصل کرنے کے لیے، زندگی کی رمق باقی رہے۔ یہ فرق ہے، اس فرق کو مد نظر رکھیے۔ اور جب جتنا ہم شکر ادا کرتے رہیں گے، ہر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو غذا کھا رہے ہیں، جب کہیں گے اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو پھر جانیے کیا ہوگا، ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ وعدہ اللہ کا ہے، کسی بندے کا نہیں ہے جو جھوٹا ہو جائے، غلط ثابت ہو جائے۔ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔
تو ہماری عبادت میں شکر ہونا چاہیے. آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن کی تلاوت کر لی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قرآن کی تلاوت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، پھر کہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق بخشی. جب اس طرح اللہ کی نعمت کا شکر کریں گے تو زندگی میں نکھار بھی ہوگا، اللہ کی رحمتیں برکتیں بھی نازل ہوں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.